میرا نام حنیف ہے اور میری شادی سلمیٰ سے ہوئی، جو نہ صرف میری کزن تھی بلکہ ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی میری شادی ہو تو وہ سلمیٰ ہی ہو۔ وہ نرم خو بھی تھی اور بات کرنے کا انداز بھی بہت پرکشش تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ہمیشہ یہ دعا مانگی تھی کہ وہ میری شریک حیات بنے، لیکن جب عملی طور پر رشتہ بھیجا گیا تو مجھے پہلی بار ایک بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ سلمیٰ نے انکار کر دیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور وجہ پوچھی گئی تو اس نے صاف کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات بہت عجیب تھی، کیونکہ اس کی عمر بھی وہی تھی جس میں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور گھر والے بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ اپنا گھر بسا لے۔ اس کے ماں باپ نے بار بار اس سے پوچھا کہ اگر کوئی اور پسند ہے تو صاف بتا دو، ہم اس پر بھی غور کر لیں گے، لیکن اس نے قسم کھا کے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر سب حیران بھی ہوئے اور فکر مند بھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، مگر خاندان کے دباؤ اور سمجھانے بجھانے سے آہستہ آہستہ بات آگے بڑھی اور یوں کرا کے ہماری شادی ہو گئی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن شادی کے پہلے ہی دن میں نے کچھ عجیب باتیں نوٹ کی۔ سلمیٰ کے رویے میں ایک سرد مہری تھی، وہ جیسے مجھے اپنا شوہر ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ شادی اس نے بس مجبوری میں کی ہے، اور اس رشتے کی حقیقت کو اس نے دل سے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ ہماری زندگی کا آغاز بہت آسان تھا۔ نہ تو میرے ساتھ رہنے والی کوئی ساس تھی، نہ نند، نہ دیور، نہ بھابھی، اور نہ ہی کوئی ایسا جھگڑا یا دباؤ جو عام گھروں میں عورتوں کو پریشان کرتا ہے۔ پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ ہم ایک بڑے بنگلے میں رہتے تھے، نوکرانی بھی رکھی ہوئی تھی، گھر کے ہر آرام کا سامان مہیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ہر ممکن سکون دیا، لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ میرے ساتھ کبھی بدل نہ سکا۔ ہر روز اس کا کوئی نہ کوئی نیا بہانہ ہوتا۔ کبھی کہتی کہ طبیعت خراب ہے، کبھی کہتی کہ نیند پوری نہیں ہوئی، کبھی کہتی کہ میرا دل ہی نہیں کرتا۔ شروع میں مان لیتا تھا، کیونکہ میرا دل بھی یہ نہ چاہتا تھا کہ اسے زبردستی مجبور کروں، لیکن جب یہ سلسلہ بار بار چلتا رہا تو کبھی کبھی میرا صبر جواب دینے لگتا تھا، اور مجھے غصہ بھی آتا تھا کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا۔ کبھی کبھی وہ مان بھی جاتی تھی، مگر اس کا ماننے کا انداز ایسا ہوتا جیسے اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو۔ وہ مجھ سے دور دور رہتی تھی، جیسے میرے قریب آنا اس کے لیے کوئی بڑی مجبوری ہو، اور جب بھی انکار کرتی تو بالکل سختی سے کرتی، جیسے اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سے بار بار سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی بھیجا کہ عورت کو اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ میں نے مولویوں کے بیانات بھی بھیجے کہ مرد جب اپنی بیوی کو بلائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے سلمیٰ سے بار بار کہا کہ تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تم نہ بدتمیز ہو، نہ ضدی ہو، نہ فضول خرچ ہو، نہ ہی کوئی بوجھ ہو، تم اچھی عورت ہو، اور تمہاری سادگی مجھے پسند ہے۔ پھر اس معاملے میں تم کیوں ایسا کرتی ہو؟ تمہیں کیا روک رہا ہے؟ میری باتوں کے جواب میں وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی کہ بس مجھے ان چیزوں کا زیادہ شوق نہیں ہے، میرا دل نہیں کرتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کیا اس کا بہانہ ہے، یا واقعی اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ سوال میرے دل کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا تھا، کیونکہ ایک شوہر کے لیے سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بیوی اسے اپنا سمجھے، اس کے قریب آئے اور اس رشتے کو دل سے قبول کرے۔ مگر سلمیٰ کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں جی رہی ہے، جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہے، اور میں اس مقصد کا حصہ نہیں ہوں۔ کیونکہ میں اور سلمیٰ ایک ہی خاندان سے تھے، اس لیے ہمارے ہی خاندان میں ایک لڑکی تھی جس کا نام عروج تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ عروج کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ بہت مختلف قسم کی لڑکی ہے۔ اس کی عادتیں، اس کے انداز اور اس کا رہن سہن سب کچھ دوسروں سے الگ تھا۔ وہ ہمیشہ نئے نئے فیشن کرنے کی شوقین رہتی تھی، اور وہ کام کرتی تھی جو باقی خاندان کی لڑکیاں کرنے سے بھی کتراتی تھیں۔ پورے خاندان میں کسی نے بھی جوانی میں بالوں کو رنگنے کا کبھی سوچا تک نہیں تھا،
لیکن عروج نے بالوں کو رنگوایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہر وقت وہ اپنی آنکھوں میں لینس ڈال کر رکھتی تھی اور ایسے کپڑے پہنتی تھی جو جسم کے ساتھ بالکل چپکے ہوتے تھے۔ اس کا چلنا پھرنا، اس کا انداز اور اس کا بناؤ سنگھار، ہر چیز دوسروں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن مجھے ایسی عورتیں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے اس کے طور طریقے پر غصہ آتا تھا۔ میں دل میں یہی سوچتا تھا کہ یہ لڑکی سب کی نظروں میں کیوں نمایاں رہنا چاہتی ہے؟ یہ سب حرکتیں ہمارے خاندان کی عزت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سلمیٰ کو عروج بہت پسند آتی تھی۔ وہ بار بار اس کی تعریف کرتی تھی اور کہتی تھی کہ عروج بہت اچھی اور بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ میں یہ سن کر حیران بھی ہوتا اور پریشان بھی کہ آخر میری بیوی کو ایسی لڑکی کیوں اچھی لگتی ہے جو سب سے الگ رہنے کی کوشش کرتی ہے، جو ایسے انداز اپناتی ہے جو ہمارے خاندان میں کبھی بھی رواج نہیں رہا۔ میں نے کئی بار سلمیٰ سے کہا کہ یہ سب چیزیں محض دکھاوا ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن سلمیٰ کہتی تھی کہ یہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی، عروج بہت اچھی ہے اور میں اس کے ساتھ وقت گزار کے خوش ہوتی ہوں۔ یہ باتیں میرے دل میں بار بار چبھتی تھیں اور میں سوچنے لگتا تھا کہ کہیں سلمیٰ کی سرد مہری کا تعلق عروج کی دوستی سے تو نہیں ہے۔ سلمیٰ کی اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی جو بیرون ملک رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ عورتوں کو اس قسم کے تعلقات میں دلچسپی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے یا ان کا جسمانی نظام کمزور ہوتا ہے، اور ایسی عورتوں کے لیے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو ان کے جذبات کو بڑھاتی ہیں۔ میں نے فوراً اس سے وہ دوائی منگوائی۔ ایک چھوٹی سی ڈبی تھی جس میں 12 پیکٹ تھے اور کافی مہنگی بھی آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر سلمیٰ کو یہ دوائی استعمال کروائی جائے تو شاید اس کے رویے میں کچھ فرق پڑے اور وہ میری طرف مائل ہو جائے۔ اس لیے میں نے یہ دوائی چپکے سے اس کے پانی یا چائے میں ملا دی، کیونکہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے سلمیٰ کو پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ دوائی استعمال کرنے کے باوجود بھی سلمیٰ میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں بہت مایوس ہوا اور میں نے اپنے دوست کو خوب باتیں سنائی کہ تم نے میرے اتنے پیسے خرچ کروا دیے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلا۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے تیری بیوی کی زندگی میں کوئی اور مرد ہے، ورنہ وہ تجھ سے ایسے بے رخی نہ کرتی۔ یہ سن کر مجھے غصہ بھی آیا اور دکھ بھی، کیونکہ میں نے پہلے ہی ہر طرح سے یہ بات چیک کر لی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ سلمیٰ کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے۔ نہ وہ کہیں باہر آتی جاتی تھی، نہ ہی وہ فون پر کسی سے چھپ چھپ کر بات کرتی تھی۔ اس کے فون پر کوئی لاک نہیں تھا۔ میں نے اس کی ساری چیٹس اور ساری کالز چیک کی تھیں، وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ اگر کسی عورت کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد ہو تو چاہے کتنا بھی راز رکھا جائے، کہیں نہ کہیں سے تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن سلمیٰ کے معاملے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور یہی چیز مجھے اندر ہی اندر مزید پریشان کرنے لگی کہ آخر وہ مجھ سے دور کیوں ہے اور اس کے دل میں آخر کیا ہے۔ مجھے تو یہاں تک بھی شک ہوا تھا کہ شاید اس کے اوپر کسی آسیب کا سایہ ہے، کیونکہ یہ آدھی رات کو اٹھ جاتی تھی، پریشان رہتی تھی، انگلیاں مسلتی، ادھر ادھر دیکھتی۔ اس کو نیند کے بھی مسائل تھے، اس کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی تھی، یہ خوش بھی نہیں رہتی تھی۔ میں اس کے لیے کوئی تحفے لے آتا، کچھ بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آتی۔ آخر میں بھی مرد تھا، اور مرد بھی وہ جو اپنی بیوی کو ہر سہولت مہیا کر رہا تھا۔ میں نے سلمیٰ کو اچھا گھر دیا، اچھا کھانے پینے کا انتظام دیا، نوکرانی دی، زیور دیا، کپڑے دیے، ہر سہولت دی، پیسوں کی کوئی کمی نہ رکھی، ہر وقت اسے سکون دیا، نہ کوئی ساس، نہ کوئی نند، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی پابندی۔ لیکن اس سب کے باوجود جب وہ مسلسل میرے قریب نہ آتی تھی تو ایک دن میرا صبر ٹوٹ گیا اور غصے میں آ کر میں نے کہہ دیا کہ تمہیں تو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کسی اور سے شادی کر لیتا۔ یہ الفاظ مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن میرے منہ سے نکل گئے، اور یہی الفاظ سلمیٰ نے فوراً پکڑ لیے۔ وہ مجھ پر برس پڑی۔ اس نے کہا کہ رشتہ بھی آپ نے بھیجا تھا، شادی کی ضد بھی آپ نے کی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی صاف کہا تھا کہ میرا دل نہیں ہے، لیکن آپ ہی تھے جو ہر قیمت پر مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے،
اور اب آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس دن کے بعد سے وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئی۔ ایک ہفتے تک وہ مجھ سے سیدھی بات بھی نہ کرتی۔ میں نے ہزار کوشش کی کہ وہ ناراضگی چھوڑ دے۔ کبھی اس کے لیے تحفے لے آیا، کبھی چاکلیٹ لے آیا، کبھی کہا چلو بازار چلتے ہیں، کبھی کہا باہر گھومنے چلتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک دن میں نے تھک کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کس طرح مناؤں، کس طرح راضی کروں۔ تم مجھے خود ہی کوئی طریقہ بتا دو، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سلمیٰ نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے کہا یہ مذاق کی بات ہے؟ تو وہ بولی یہ مذاق نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ دوسری شادی کر لیں، ورنہ آپ کی ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی، کیونکہ میں کبھی بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے حیرت سے کہا کہ کیوں؟ تمہارے اندر کوئی کمی ہے؟ تم بھی تو ایک عورت ہی ہو، ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ تم میں کمی کیا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ تم ابھی تک میرے ساتھ گھل نہیں سکی۔ تم مجھے دیکھو، تم میرے پاس آؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ بضد رہی کہ نہیں، آپ دوسری شادی کریں، اور وہ بھی میری دوست کے ساتھ، تاکہ میں اپنی دوست کے ساتھ بھی رہ سکوں۔ میں چونک گیا اور کہا کون سی دوست؟ اس نے صاف کہا عروج۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں نہ کبھی اس کے گھر جاتے دیکھا ہے، نہ ہی اس سے زیادہ بات کرتے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فون پر بات ہوتی ہے، آج کل تو فون پر ہی سب دوستی اور یاریاں چلتی ہیں، اور وہ میری سچی دوست ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ میں نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور کہا کہ ہاں، میں بھی چاہتا ہوں کہ نوکری چھوڑ کر فلموں میں کام شروع کر دوں۔ لیکن وہ روز یہی بات دہرانے لگی، اور ایک دن تو اس نے صاف کہہ دیا کہ عروج بھی تیار ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے بھی یہ بات کی ہے؟ تو سلمیٰ نے کہا ہاں، میں نے اس سے یہ بات کی ہے، اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو میرے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی میں بھی ڈوب گیا۔ لیکن سلمیٰ نے کہا کہ دنیا میں ایسی کئی کیس ہیں جہاں بیویوں نے اپنے شوہر کی شادی اپنے دوست سے کروا دی۔ آپ نے انٹرنیٹ پر بھی دیکھے ہوں گے، وہ سب اپنی زندگی میں خوش ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کہ وہ مرد ہوں گے جو شادی کرنا چاہتے ہوں گے، میں تو شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سلمیٰ نے کہا کہ اگر آپ شادی کر لیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ آپ کے پاس 2 عورتیں ہوں گی، میں بھی خوش رہوں گی، آپ بھی خوش رہیں گے، اور آپ کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مرد تو ترستے ہیں ایسے موقع کے لیے۔ میں نے غصے میں انکار کیا، لیکن سلمیٰ تو جیسے میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ وہ ناراض رہتی تھی، روتی تھی، بھوک ہڑتال کرتی تھی، اور بار بار کہتی تھی کہ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو یہ کام کریں۔ میں نے کئی دن سوچا، آخر کار میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی ہر طرح کا فائدہ میرا ہی ہے، لیکن دل سے عروج مجھے پسند نہیں تھی۔ میں نے کہا اگر دوسری شادی کرنی ہے تو کسی اور سے کروا دو، عروج مجھے اچھی نہیں لگتی۔ لیکن سلمیٰ بضد رہی کہ شادی تو اسی سے کرواؤں گی۔ آخری دنوں میں وہ اتنی ضد پر آ گئی تھی کہ میں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو ایسا ہی سہی۔ جس دن میں مان گیا، اس دن سلمیٰ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ہنسی خوشی ہر طرف کام کاج کرنے لگی، اور مجھے لگنے لگا کہ یہ عورت مجھ سے اتنی تنگ ہے کہ میری شادی کسی اور عورت سے کروا کر خوش ہو رہی ہے۔ خیر، نکاح کی رسم سادگی سے ہوئی، نہ کوئی دھوم دھام، نہ کوئی شور شرابہ، نہ ناچ گانا، بس نکاح پڑھایا گیا، اور عروج میرے نکاح میں آ گئی۔ پہلی رات جب میں عروج کے کمرے میں گیا تو میں نے سوچا کہ شاید اب میری زندگی بدل جائے گی، لیکن اس نے بھی وہی کیا جو سلمیٰ کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے وقت چاہیے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میرے لیے یہ لمحہ عجیب تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں یعنی سلمیٰ اور عروج ہنسی خوشی ایک ساتھ بیٹھی ہیں، ناشتہ کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، جیسے برسوں کی ساتھی ہوں۔
میں یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ ایک طرف وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھیں اور دوسری طرف میں تھا جو اپنے رشتے کے دروازے پر اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مجھ سے زیادہ اہمیت دے رہی ہیں۔ سلمیٰ نے جس سوتن کو لایا تھا اس کے ساتھ ایسے گھل مل گئی تھی جیسے وہ برسوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے اور میرا مقام کہاں ہے۔ سلمیٰ کو تو جیسے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ بار بار یہی انداز دیتی تھی کہ جیسے اسے وہ سب مل گیا ہو جس کی تلاش میں وہ تھی، اور میں حیران کھڑا دیکھتا تھا کہ وہ کہتی تھی تم کیا ملے مجھے تو پوری دنیا مل گئی ہے۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی، اور یہ سب عروج کی وجہ سے تھا۔ وہ دونوں دن رات ایک دوسرے کے ساتھ رہتی، کبھی ہنسی مذاق میں وقت گزارتی، کبھی بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں کرتی، کبھی کھانا ایک ساتھ کھاتی اور کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوشی کا اظہار کرتی۔ ان کا آپس کا تعلق اس قدر گہرا ہو گیا کہ اب مجھے یوں لگتا تھا جیسے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، میری کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی۔ جب رات ہوتی تو میں سوچتا کہ اب تو مجھے اپنے نئے رشتے کا حق ملے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوتا۔ عروج بھی بہانے بناتی، اور سلمیٰ تو پہلے ہی بہانوں کی ماہر تھی۔ وہ صاف کہہ دیتی کہ اب آپ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ وقت گزارو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عروج بھی اپنی سوتن کی طرح میرے ساتھ بیوی والا سلوک کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میرے حصے میں صرف بہانے آئے تھے، ایک پرانی بیوی کے بہانے اور ایک نئی بیوی کے بہانے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی کماش کی عورتیں ہیں، اور تب ہی ان کی دوستی اتنی گہری ہے۔ دونوں کا رویہ ایک جیسا تھا اور دونوں کا انکار بھی ایک جیسا تھا۔ میں حیران تھا کہ اگر عروج نے میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنانا تھا تو اس نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اپنے ہی وجود پر شک کرنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میں کوئی ایسا بدصورت مرد ہوں کہ یہ دونوں پریوں جیسی عورتیں مجھ سے دور بھاگتی ہیں؟ کہ میری شکل کسی آسیب کی طرح ہے کہ یہ مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیتی ہیں؟ لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری عمر ابھی صرف 31 سال تھی، شکل صورت بھی بالکل درست تھی، رنگ و روپ بھی مناسب تھا، صحت بھی اچھی تھی، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، نہ ہی کوئی کمزوری تھی۔ میں تو بالکل جوان جہان مرد تھا، اور طاقت بھی ایسی کہ دونوں کو ایک ساتھ اٹھا سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ دونوں عورتیں تھیں جنہوں نے مل کر مجھے ایسی کیفیت میں ڈال دیا کہ میں اپنے ہی مرد ہونے پر سوال اٹھانے لگا تھا۔ عروج کا حال یہ تھا کہ وہ ہر وقت سلمیٰ کے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے دروازے پر دستک دی اور ہینڈل گھمایا تو حیران رہ گیا کیونکہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے زور زور سے دستک دی، لیکن دروازہ کھلنے میں 10 منٹ لگ گئے۔ اندر سے سلمیٰ نکلی اور عروج بھی اس کے پیچھے پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا کہ دروازہ لاک کیوں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ غلطی سے لاک ہو گیا تھا۔ یہ بات میرے دل کو لگی کیونکہ مجھے یہ بالکل معمولی غلطی نہیں لگ رہی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ جیسے یہ بچھڑی ہوئی سہیلیاں ہوں جو برسوں بعد ملی ہوں۔ ان کے درمیان سوتن کا لفظ جیسے وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتی، ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈال دیتی تھیں۔ وہ دونوں جب شاپنگ پر جاتی تو شام کو واپس آنے کا نام ہی نہ لیتی، اور اکثر رات تک ان کا کچھ پتہ نہ ہوتا۔ سلمیٰ کے کمرے میں اب ہر روز فلمیں چلتی تھیں۔ وہ دونوں کہتی آج رات ہم نے فلم دیکھنی ہے، اور پھر کھانے پینے کا ڈھیر سارا سامان لے کر کمرے میں گھس جاتی۔ ٹی وی کی آواز پوری رات آتی رہتی، لیکن مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دیتی۔ جب میں کہتا کہ مجھے بھی دیکھنے دو تو کہتی یہ عورتوں والی فلم ہے، تمہیں اچھی نہیں لگے گی، تم جا کے اپنے کمرے میں آرام کرو۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ گھومنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ میرے گھر میں ایک الگ سا ماحول بنتا جا رہا ہے، ایسا ماحول جس میں میرا وجود غیر ضروری ہو گیا ہے۔ میں حیران تھا، پریشان تھا اور شک کے طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ میری سوچ اب بہت دور تک جانے لگی تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا
کہ کہیں ان دونوں نے مل کر کوئی منصوبہ تو نہیں بنایا کہ مجھے ذہنی طور پر پریشان کر کے آخرکار مجھ سے طلاق لے لیں، کیونکہ ان دونوں کا حق مہر بھی 20-20 لاکھ لکھا ہوا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو میرا مالی نقصان بھی ہوگا اور میری عزت کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ یہی خیال میرے دل و دماغ کو دن رات جھنجھوڑتا رہتا تھا، اور میں یہ سوچ سوچ کر اور بھی بے چین ہو گیا تھا۔ ایک دن اسی طرح پھر سے مووی دیکھنے کا پلان بنا کر بیٹھی تھی۔ مجھ سے ہی سارا سامان منگوایا اور میں نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گا آج فلم، کوئی بات نہیں، عورتوں والی ہے تو کیا ہوا۔ لیکن انہوں نے مجھے ایسے ایسے بہانے کر کے بالآخر مجھے کمرے سے باہر ہی نکال دیا، لیکن وہ آج چھڑکی بند کرنا بھول گئی۔ دونوں بیٹھ کر فلم دیکھ رہی تھی اور ایسے قریب بیٹھی تھی کہ بالکل چپک کر بستر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر اچانک سے میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر اس کا کیا مطلب اور مقصد تھا۔ لڑکیاں جب آپس میں گلے ملتی ہیں تو ہوا میں بوسہ دیتی ہیں اور گال کے ساتھ گال ٹچ کرتی ہیں، یہ ان کا ملنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی مرد کو ہم نے ایسے ملتے ہوئے نہیں دیکھا، زیادہ ہی کسی کو دوستی چڑھی ہو، کوئی کزن ہو، کوئی بہت زیادہ کسی کا تعلق ہو تو چلو وہ گال پہ بوسہ بھی دے دیتی ہے کہ میری دوست ہے یا میری بہنوں جیسی ہے۔ بہنیں بھی آپس میں ملتی ہیں تو ایسے بوسہ دیتی ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ہونٹوں پر بوسہ نہیں دیتی۔ ہونٹوں پہ بوسہ دینے کا معاملہ عورت کا صرف مرد کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ لیکن انہوں نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں حیران رہ گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ اپنی زندگی میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اور میں بیچ میں ہوں ہی نہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے جس کی حقیقت تک اب مجھے پہنچنا تھا۔ لیکن کیسے؟ ایک دن نہیں ہوا جب یہ لوگ آپس میں لڑی ہوں۔ یہ بات مجھے اور زیادہ عجیب لگنے لگی، کیونکہ عورت چاہے کتنا بھی بڑا دل کر لے اور چاہے کتنا بھی برداشت کر لے، لیکن اگر اس کا شوہر اس کے سامنے دوسری عورت کے ساتھ بات کرے یا ہنس کے بات کرے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ لیکن یہ دونوں تو جیسے ایک دوسرے کو اپنی سانس کی طرح پیار دیتی تھیں۔ اب میں نے سوچا کہ ان کو لڑواؤں گا، ان کے اندر کی سوتن کو جگاؤں گا تاکہ اصل حقیقت میرے سامنے آ جائے۔ ایک دن میں نے سلمیٰ کے ساتھ بہت زیادہ اچھے طریقے سے پیش آنے کے بارے میں سوچا۔ میں نے اس کو خوب تیار کر کے ڈنر پر لے جانے کا پلان بنایا، اور عروج کے سامنے میں نے سلمیٰ کی تعریفیں بھی کی، یہاں تک کہ میں نے عروج کو اس کے سامنے ڈانٹ بھی دیا کہ یہ میری پہلی بیوی ہے، مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے، تم کیوں مجھے بلا رہی ہو، میں اس کو لے کے ڈنر پہ جا رہا ہوں۔ عروج نے بالکل بھی یہ بات جیسے محسوس ہی نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اندر چلی گئی اور میں سلمیٰ کو لے کے ڈنر پہ چلا گیا، لیکن سلمیٰ ڈنر کے وقت بالکل بھی جیسے حاضر نہیں تھی۔ وہ ایسے بیٹھ رہی تھی جیسے اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہو، بار بار کہہ رہی تھی واپس چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ تک بھی نہیں کہا کہ آپ نے عروج کو کیوں ڈانٹا یا کیوں نہیں ڈانٹا۔ اسی طرح 2-4 دن بعد میں نے یہی طریقہ عروج کے ساتھ اپنایا اور عروج کے سامنے سلمیٰ کو ڈانٹ دیا کہ خود ہی تو میری شادی کروائی تھی، اب کیوں پوچھ رہی ہو کہ کہاں لے کر جا رہا ہوں، اس کو شاپنگ کروانے لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن نہ تو سلمیٰ کے ماتھے پہ کوئی شکن آیا اور نہ ہی عروج کے چہرے پہ کسی قسم کی ناراضگی یا جلن نظر آئی۔ دونوں نے ایسے ری ایکٹ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے سے ذرا بھی جیلسی نہیں تھی، اور یہ قدرت کے خلاف تھا، یہ نیچر کے خلاف تھا۔ ایک عورت اپنا شوہر اگر بانٹ بھی لے تو کہیں نہ کہیں جیلسی کا عنصر اس میں نظر آ ہی جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں یہ بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ ضرور کوئی ایسی بات چل رہی تھی جو قدرت کے برعکس تھی، تبھی تو یہ حالات تھے۔ اور میں اب اس راز کے قریب پہنچ رہا تھا کہ یہ دونوں عورتیں کس رشتے میں بندھی ہوئی ہیں اور کیوں میرا وجود ان کے لیے بے معنی ہو گیا ہے۔ اب میرے دماغ میں ایک اور پلان آیا، کیونکہ بات بہت آگے نکل چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے پلان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔
اس لیے مجھے بڑا سوچنا تھا، کچھ ایسا جو عام نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ یہ قدم شاید حد سے بڑھے گا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ میں نے دل سخت کیا اور سلمیٰ کے کمرے میں چپکے سے ایک نہایت چھوٹا کیمرہ لگوا دیا۔ ویڈیو براہ راست میرے فون پر آ سکتی تھی۔ کیمرہ اس طرح چھپایا گیا تھا کہ عام نظر اس تک پہنچ ہی نہ سکتی۔ دونوں زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزارتی، اس لیے مجھے لگا کہ اگر کوئی راز ہے تو یہی کھلے گا۔ کیمرہ لگانے کے بعد ضمیر نے مجھے کئی بار جھنجھوڑا۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ زیادتی ہے، مجھے اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ دونوں میری بیویاں ہیں، مجھے اپنی زندگی کی کیفیت جاننا میرا حق ہے، مجھے اپنے گھر کے حالات سمجھنے چاہیے۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر میں غلط قدم اٹھا رہا ہوں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مگر سچ سامنے آنا ضروری ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دل کو تھام لیا۔ رات کا انتظار تھا، پھر حسب معمول مووی کا پلان بن گیا۔ انہوں نے فہرست اس طرح بنائی جیسے پورے شہر کا سنیما میرے گھر میں لگا ہو۔ ہر رات نئی فلم، ہر رات نیا شور، ہر رات نئی ہنسی۔ مجھ سے ہی سارا سامان منگوایا گیا۔ چپس تھی، بسکٹ تھے، کولڈ ڈرنک تھی، پاپ کارن تھے۔ میں نے خاموشی اختیار کی، میں نے کوئی بحث نہ کی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور بس مجھے فوٹیج کا انتظار تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھوں گا، مگر اسی وقت نہیں، صبح تک خود کو روکے رکھوں گا۔ صبح سویرے میں نے کمرے سے کیمرہ اٹھایا، لیپ ٹاپ کھولا اور ریکارڈنگ نکال لی۔ میں نے فائل الگ فولڈر میں رکھی اور جلدی جلدی کپڑے پہنے اور دفتر چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، پردہ گرا دیا، فون سائلنٹ کر دیا، لیپ ٹاپ سامنے رکھا اور ویڈیو چلا دی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی، حلق خشک تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، جیسے میں کوئی بہت بڑا امتحان دینے جا رہا ہوں۔ فوٹیج شروع ہوئی تو کمرے میں مدھم روشنی تھی، ٹی وی کی روشنی دیواروں پر پھسل رہی تھی۔ سلمیٰ اور عروج بستر پر بیٹھی تھی، دونوں کے چہروں پر ہنسی تھی۔ پہلے پہل وہ کھانے پینے کی چیزیں ترتیب دے رہی تھیں، پھر وہ فلم پر بات کرتی رہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کے اور قریب ہو گئیں۔ ایک کمبل اور لیا گیا، آواز دھیمی ہو گئی۔ ایک لمحے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے، پھر سر ایک دوسرے کے کندھوں پر ٹک گئے۔ پھر ایک دوسرا منظر آیا، دونوں نے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور پھر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس نے میرا اندر تک ہلا دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ میں کچھ دیر تک اسکرین کو یوں دیکھتا رہا جیسے ہوش اڑ گئے ہوں۔ مجھے لگا کہ زمین سرک گئی ہے۔ میں کرسی پر بیٹھا تھا، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں خالی خلا میں لٹک گیا ہوں۔ اس کے بعد کی فوٹیج میں ان کا انداز بالکل واضح تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں پیش آ رہی تھی جیسے میں ان کی زندگی میں کوئی غیر ہوں۔ فلم چل رہی تھی، مگر ان کی توجہ فلم پر نہیں تھی۔ ان کے درمیان ایک رشتہ تھا جو میرے رشتے سے الگ تھا۔ میں نے وہ ہر لمحہ یاد کیا جب دروازہ اندر سے لاک ملا تھا۔ میں نے ان کے مشترکہ ناشتوں کا منظر یاد کیا، ایک پلیٹ، ایک کپ، ایک ہی چھوٹی سی میز، اور دونوں کی ہنسی میں میرا نہ ہونا۔ میں نے وہ سب یاد کیا۔ جب میں نے انہیں لڑانے کی کوشش کی، مگر ان کے چہروں پر ذرا سی بھی جلن نہ ابھری تھی۔ وہ سب تصویریں اب ایک پزل بن کر میرے سامنے جڑ گئی تھیں۔ میں نے ویڈیو روک دی، پیشانی پسینے سے تر تھی، حلق میں کرواہٹ تھی۔ میں نے پانی پیا، مگر گلا نہ کھلا۔ ذہن چیخ رہا تھا کہ کیا ہو گیا؟ میری دونوں بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح جڑی ہوئی ہیں جس طرح شوہر اور بیوی جڑتے ہیں۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید یہ کوئی عارضی کیفیت ہے، شاید کوئی نفسیاتی الجھن ہے۔ پھر دل نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سب دھندلا نہیں، یہ سب ایک روشن سچ ہے۔ میں نے خود کو کمرے میں ادھر ادھر چلتے دیکھا، میں نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے پایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میرے اندر دو آوازیں لڑ رہی تھیں، ایک کہتی تھی کہ تو نے غلط کیا، تو نے چوری سے دیکھا، تو نے اعتماد توڑا۔ دوسری کہتی تھی اگر نہ دیکھتا تو اندھیروں میں ڈوبتا رہتا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ سچ جاننا جرم نہیں ہوتا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں الزام نہیں اچھالوں گا،
میں چیخوں گا نہیں، میں بات کروں گا، میں پوچھوں گا، مگر کیسے؟ یہ سوال سب سے بڑا تھا۔ میں ان دونوں کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا؟ میں نے سوچا کہ رات کو بات کروں، رات ہی ان کی دنیا کا وقت ہوتا ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ مجھے سب پتہ ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اب سچ بول دو، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، ہمت پتھر بن گئی تھی۔ میں کرسی پر واپس بیٹھ گیا، میں نے دوبارہ فوٹیج کھولی، میں نے کچھ سیکنڈ اور دیکھے پھر بند کر دی۔ میں جانتا تھا کہ اب واپسی ممکن نہیں، اب میں وہ شخص نہیں رہا جو کل تھا۔ اب یہ کہانی انجام کے دروازے پر کھڑی ہے، اور اس دروازے کے اس پار کون سا منظر ہے میں نہیں جانتا تھا، مگر مجھے یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا رخ بدل چکا ہے۔ اب آگے سوال تھا، جواب تھا، اور ایک فیصلہ تھا جس سے بھاگنا ممکن نہ تھا۔ میں نے سوچا سیدھا سامنے بٹھا کر پوچھ لوں گا۔ انہوں نے ویسے بھی کوئی پردہ نہیں چھوڑا، کوئی شرم ان کے اندر باقی نہیں تھی، بے شرمیاں ان کی عروج پہ تھیں، تو پھر میں کیوں شرم کروں، میں کیوں لحاظ کروں؟ میں نے دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا۔ کمرہ پرسکون تھا، لائٹ مدھم تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور ویڈیو دکھا دی۔ اسکرین پر وہ لمحات جو میں نے چھپ کر ریکارڈ کیے تھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی نظریں زمین پر ٹک گئیں، آنکھوں میں شرم کے قطرے جم گئے، مگر اس شرم کا فائدہ میرے لیے اب کچھ نہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ سلمیٰ نے سر جھکا کر پہلی بار بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز ٹوٹ سی رہی۔ وہ کہنے لگی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں۔ اس نے آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ ہم تم لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہمارے دل مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف کھنچتے ہیں۔ ہم نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، ہم نے تمہیں استعمال نہیں کیا، ہم نے بس اپنی زندگی کا حل تلاش کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل اور زیادہ بوجھل ہوا۔ میں نے کہا کہ تم نے میری بیوی بن کر میرے گھر میں یہ کیا کرنا تھا؟ تم نے جان بوجھ کر شادی سے انکار کیا تھا، تم نے رشتہ ٹھکرا دیا تھا، پھر اس رشتے کو قبول کیوں کیا تھا؟ عروج نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے ہونٹوں پہ ساتھ سی مسکان تھی، مگر آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ بولی کہ ہمیں مرد بھی پسند ہیں اور عورتیں بھی، مگر عورتوں کو ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں، وہی ہماری روح کو سکون دیتی ہیں، وہی ہماری کمزوری کو سمجھتی ہیں۔ ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، تم نے ہمیں سب کچھ دیا، تم نے ہمیں عزت دی، تم نے ہمیں گھر دیا، ہم خوش ہیں، ہم تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ سن کر میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ تم لوگ میرے گھر میں وہ رشتہ پروان چڑھا رہی ہو جو ہمارے معاشرے کے لیے شرم کی بات ہے۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم لوگ میری جگہ کو کیا بنانا چاہتی ہو؟ سلمیٰ نے حوصلہ کر کے کہا کہ ہم تم سے صرف یہ چاہتی ہیں کہ تم سمجھ جاؤ، تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، تم ہمارے ساتھ رہو، تمہارے گھر میں ہمارے ساتھ 2 عورتیں ہوں تو ہمیں کم سے کم ایک چھت مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ تم لوگ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تم دونوں کو قبول کر لوں، کہ میں تمہاری ٹیم میں شامل ہو جاؤں؟ تم نے میری زندگی کو ایک کھیل بنا دیا ہے۔ میں نے تمہاری عزت کا خیال رکھا، تم نے میرا اعتماد توڑا۔ اس وقت میرے اندر ایک ایسی آگ جاگ اٹھی جسے بجھانا مشکل تھا۔ میرا غصہ ایسا ہوا کہ میں نے سلمیٰ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کی وہ ہلکی سی چیخ تھی جو میرے کمرے میں گونجی۔ میں نے اپنا ہاتھ فوراً نیچے کیا، مگر وہ سانسیں ہلکی سی پھٹی رہ گئیں۔ سلمیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر دل چاہا کہ عروج کے منہ پہ بھی تھپڑ مار دو، مگر میں نے اپنے ہاتھ کو روکا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ اٹھانے سے مسئلہ مزید بگڑ جائے گا، اور میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا جو تشدد سے حل نکالے۔ میں نے کہا یہ سلسلہ فوراً ختم ہوگا، انسانوں کی طرح عورتوں کی طرح میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، نہیں تو میں دونوں کو طلاق دے دوں گا اور یہ بات سارے خاندان کو بتا دوں گا۔ ان الفاظ نے دونوں کے جسم کو کمپا دیا، وہ تھر تھر کانپنے لگی، ان کی آواز بھاری ہو گئی، ان کی انگلیاں آپس میں موندنے لگیں۔ انہیں میرے طلاق دینے کی بات سے تو اتنا ڈر نہیں لگا جتنا اس بات سے لگا کہ اگر میں نے یہ بات بتا دی تو پھر کیا ہوگا۔
عروج کا تو ویسے بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس کی پشت خالی تھی، اس کے پاس کوئی رشتہ دار نہیں تھے، وہ تنہا تھی، اور اگر سلمیٰ کی بہن اور ماں کو یہ بات پتہ چل جاتی تو سلمیٰ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہی خیال ان کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں بن گیا تھا۔ وہ جان چکی تھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس راز کا پھیل جانا ان کی زندگی خراب کر دے گا۔ میں نے ان کے خوف کو دیکھا اور اسی خوف میں ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑتا گیا۔ مجھے اندر سے ایک کڑی تنہائی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ فیصلے کے پل پر کھڑا ہوں۔ میں نے انہیں خبردار کیا کہ مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو، مگر اس پل ان کی زبان جھکی رہی۔ ان کے کانپتے لب بتا رہے تھے کہ وہ اس دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت نہیں کر سکتی، وہ سچ کے سامنے ہلکی سی بھی حرکت نہیں کر سکیں گی۔ اور اسی وقت میرے دل میں یہ سوال گونجا کہ اگر میں نے انہیں معاف نہ کیا تو میں خود کسی قیمت پر جیت حاصل کروں گا۔ اس بیچ میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی اور اسے ساری حقیقت بتائی کہ میری دونوں بیویاں آپس میں اس طرح جڑ گئی ہیں کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے بہت غور سے میری بات سنی اور پھر گہری سانس لے کر بولا، یہ معاملہ اب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تم نے جو دیکھا ہے اور جو برداشت کیا ہے وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آج کے دور میں کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ختم ہو جائے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ ایسا تعلق ہے جو خود سے کبھی ختم نہیں ہوگا، چاہے تم کتنی ہی سختی کرو۔ تم جتنا ان کو الگ رکھنے کی کوشش کرو گے وہ اتنا ہی راستہ نکال لیں گی۔ تم نے جو بات بتائی کہ وہ دن رات ساتھ رہتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، ایک کمرے میں زیادہ وقت گزارتی ہیں، یہ سب اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی میاں بیوی کو زبردستی الگ رکھنا اور پھر توقع رکھنا کہ وہ ایک دوسرے کو یاد نہ کریں۔ وہ جتنا زیادہ الگ ہوں گے اتنی ہی شدت سے ایک دوسرے کی طرف کھنچیں گے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ کیا میں دونوں کو چھوڑ دوں اور کسی تیسری عورت سے نکاح کر لوں تاکہ میرا دل مطمئن رہے اور میری زندگی کسی سیدھے راستے پر چل سکے؟ ڈاکٹر نے کہا، اگر تم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو، اگر تمہیں صرف اپنی خوشی عزیز ہے تو شاید یہی بہتر راستہ ہو، لیکن تم نے کہا تھا کہ تم انہیں نکاح ملا چکے ہو، ان کو پناہ دے چکے ہو، تو پھر چھوڑ دینا ان کو ایک بہت بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ ان کے پاس نہ تو سہارا ہوگا نہ تحفظ۔ میں نے کہا کہ پھر کیا اس کی کوئی دوائی ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی علاج؟ ڈاکٹر نے صاف کہا کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ان کی جبلت میں ہے، جبلت کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ ہاں، اگر دوائیوں کے ذریعے دبایا جائے تو وقتی طور پر اثر ضرور ہوگا، لیکن جیسے ہی دوائی کا اثر ختم ہوگا یہ چیز اور شدت سے ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ اس نے کہا، اصل مسئلہ ہمارے گھروں کا ہے، ہماری تربیت کا ہے، ہمارے دین سے دوری کا ہے۔ اگر انسان نماز چھوڑ دے، قرآن سے دور ہو جائے تو دل میں ہر طرح کی گندگی بھر جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں چاہوں تو تمہیں دوائی دے سکتا ہوں، لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ بہترین علاج یہ ہے کہ تم ان دونوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، ان کو سمجھاؤ کہ یہ گناہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے جس کا انجام برا ہے۔ ان کو نماز کی طرف لگاؤ، قرآن پڑھاؤ، روزہ رکھواؤ تاکہ ان کے دل نرم ہو اور شیطانی خیالات نکل جائیں۔ اس نے کہا، اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی کامیاب نہ ہو تو پھر وہی کرو جو تم نے کہا کہ دونوں کو چھوڑ دو، لیکن اس سے پہلے ایک موقع ضرور دو۔ میں نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری دونوں بیویاں بغیر کسی پناہ کے رہ جائیں۔ میں نے ان کو نکاح میں لیا تھا اور اب ان کو چھوڑ دینا ایسا تھا جیسے ان کو بے سہارا کر دینا۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سمجھاؤں گا اور پیار سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ گھر آ کر میں نے ان دونوں کو بٹھایا اور بڑی نرمی سے کہا، کیا مجھے تم دونوں میں تبدیلی دیکھنی ہے؟ تم دونوں کو 5 وقت نماز پڑھنی ہوگی، روزانہ قرآن پڑھنا ہوگا، میں خود ساتھ بیٹھ کر پڑھاؤں گا، اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم دونوں میری بیویاں ہو تو پھر تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے خوش رکھو، نہ کہ مجھے ٹوٹنے پر مجبور کرو۔ میں نے اس کام کو مزید یقینی بنانے کے لیے گھر میں کیمرے لگوا دیے تاکہ کہیں بھی کوئی موقع نہ ملے کہ وہ چھپ کر اپنی حرکتوں کو دہرا سکے۔ میں نے بھی ایک کونا ایسا نہ چھوڑا جہاں نظر نہ رکھ سکوں، یہاں تک کہ باتھ روم میں بھی کیمرہ لگوا دیا۔ جب انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ باتھ روم میں کیمرہ کیوں، تو میں نے صاف کہہ دیا کہ تم دونوں میری بیویاں ہو، ہمارے درمیان ویسے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، اس لیے باتھ روم میں بھی کیمرہ ہوگا تاکہ کوئی بہانہ نہ بچے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ زندگی کو ایک سیدھے راستے پر لے آؤں۔ اپنی طرف سے میں نے ہر وہ قدم اٹھایا جو ایک شوہر کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر کی باتیں میرے دماغ میں ہر وقت گونجتی رہتی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے چور راستہ نکل سکتا ہے، اور میرا ڈر بالکل صحیح نکلا۔ عروج نے ایک دن میرے سامنے آ کر کہہ دیا کہ وہ ایسے ماحول اور ایسے رشتے میں مزید نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا اور وہ اس طرح کی زندگی میں خود کو قید تصور کرتی ہے۔ اس نے سیدھی بات کی کہ اسے مجھ سے طلاق چاہیے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی عزت سمجھتا ہوں، تم میرے نکاح میں ہو، تمہاری ہر ضرورت میں نے پوری کی ہے، تمہیں گھر دیا، عزت دی، تحفظ دیا، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی ضد اور ہٹ ڈرمی تھی کہ میں بے بس ہو گیا۔ آخر کار میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ واپس انہی اندھیروں میں چلی گئی جہاں سے آئی تھی۔ عروج کے جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اصل میں سلمیٰ کا سہارا بھی وہی تھی۔ اگر سلمیٰ کو عروج نہ ملتی اور اسے یہ پتہ نہ چلتا کہ کوئی اور بھی اس جیسی سوچ رکھتی ہے تو شاید وہ کبھی اس حد تک نہ جاتی جتنی جا چکی تھی۔ لیکن جب عروج چلی گئی تو سلمیٰ کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ اس کے بعد سلمیٰ آہستہ آہستہ میرے ساتھ بہتر انداز میں رہنے لگی۔ وہ ایک بیوی کی طرح اپنا کردار ادا کرنے لگی، گھر کے کام کاج میں میرا ساتھ دیتی، میری ضروریات کا خیال رکھتی اور مجھے وہ سکون دینے کی کوشش کرتی جو ایک شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے۔ اللہ نے کرم کیا اور جب ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی تو ایک ساتھ 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ نعمت اتنی بڑی تھی کہ سلمیٰ کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کی ساری توجہ بچوں کی طرف ہو گئی۔ وہ دن رات ان کے لیے جیتی، ان کے کھانے پینے، تعلیم، تربیت، ہر چیز کا خیال رکھتی۔ بچوں کی مسکراہٹ نے اس کے دل کو بھر دیا اور پھر اس کے دماغ میں کسی اور بات کی جگہ ہی باقی نہ رہی۔ میں نے گھر سے کیمرے بالکل نہیں ہٹائے۔ میں جانتا تھا کہ دل کے کسی کونے میں ابھی بھی اعتماد کا خلا موجود ہے، لیکن اب حقیقت یہ تھی کہ جب اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص باقی ہی نہ رہا تو وہ کس کے ساتھ ایسی باتوں میں پڑ سکتی تھی۔ اس لیے وہ میرے ساتھ رہتی تھی، اور چاہے دل سے خوش ہو یا نہ ہو، یہ اس کا اپنا معاملہ تھا۔ میں نے کبھی اسے طعنے نہیں دیے، میں نے کبھی اسے ڈانٹا نہیں۔ اگر کبھی کبھار وہ میرے سامنے بیٹھ کر کہتی کہ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں یا میرے دل میں بے چینی ہے تو میں اسے پیار سے سمجھاتا، میں اسے وقت دیتا، اس کی مدد کرتا۔ میں اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس بھی لے کر گیا تاکہ اس کی کونسلنگ ہو سکے اور اس کے ذہن سے وہ سارے اندھیرے نکل جائیں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگی اور ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، میرے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، لیکن میں نے یہ سیکھا کہ انسان اگر چاہے تو ہر مشکل کو جھیل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرے، برداشت کرے اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور اس نے بھی۔ آخر کار اپنی زندگی کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا۔ بچوں کی ہنسی خوشی نے وہ خلا بھر دیا جو کبھی ہمیں توڑ رہا تھا، اور یوں ہماری کہانی ایک نئے موڑ پر آ کر ٹھہر گئی جہاں دکھ کم اور سکون زیادہ تھا، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔